مجھے ایک موقع پر ایسا لگ رہا تھا کہ میرا سانس بند ہو جائے گا۔ حبس اور گرمی سے میں نڈھال ہو کر گر چکا تھا۔ میری بیوی نے مجھ پر پانی ڈالا تو میں سانس لینے کے قابل ہوا۔ حج کے دوران گرمی تو تھی لیکن وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ دوستو، یہ الفاظ ہیں محمد اسلم کے، جو ایک فرضی نام ہے، جو اس سال حج کی ادائیگی کے لیے پاکستان سے سعودی عرب پہنچے تھے، لیکن مینا میں انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ السلام علیکم دوستو، اس سال حج کے دوران عازمین حج کو جن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، گزشتہ سالوں میں ایسی شکایات دیکھنے اور سننے کو نہیں ملی، اور اس سال حج کے دوران اموات کی جو شرح ہے وہ بھی گزشتہ سالوں سے کہیں زیادہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عازمین حج کو کن شکایات کا سامنا کرنا پڑا، حج کے ناقص انتظامات کا ذمہ دار کون ہے، کیا وجہ ہے کہ آئے روز عازمین حج کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس سال حج کے دوران کتنی اموات ہوئیں۔ دوستو، کتنے افسوس کا مقام ہے کہ سعودی عرب میں میوزیکل کنسرٹس اور فٹ بال کے میچ منعقد کرنے کے لیے پوری ریاست کو سجایا جاتا ہے اور ان تقریبات کے لیے اعلیٰ سطح کے انتظامات کیے جاتے ہیں، لیکن حج کے عازمین کے لیے انتظامات کو بہتر بنانے کی بجائے انتظامات پر توجہ نہیں دی جا رہی، اور نہ ہی عازمین حج کی شکایات پر کوئی توجہ دی گئی ہے۔ کئی لوگ اس بد انتظامی کی وجہ سے بے ہوش ہوئے اور کئی لوگ تو اپنی جان ہی گنوا بیٹھے۔ دوستو، آپ نے بھی یقیناً سوشل میڈیا پر حج کے ناقص انتظامات کے حوالے سے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، اور اسکرین پر بھی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اس بار عازمین حج کس طرح سے دربدر ہو رہے ہیں۔ دوستو، اکثر عازمین حج کا یہی کہنا تھا کہ کوئی سعودی ہماری بات سمجھنے کو تیار نہیں تھا۔ دوستو، اس حوالے سے محمد اسلم کیا کہتا ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، حجاج کرام کی تکالیف کے حوالے سے محمد اسلم نے دعویٰ کیا کہ انتہائی ناقص انتظامات تھے، جن کے بارے میں پاکستانی حکام سے شکایت کی جاتی تو کہا جاتا تھا کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے اور سب کچھ سعودی حکام کے پاس ہے، لیکن اس بارے میں جب ہم سعودی حکام سے بات کرتے تھے تو پہلے انہیں اپنی بات سمجھانا ہی مشکل تھا، اور اگر وہ کچھ سمجھ بھی جاتے تھے تو وہ پاکستانی خدام سے مدد لینے کا کہتے تھے۔ محمد اسلم نے کہا کہ مکہ میں ٹرانسپورٹ کا کوئی بندوبست ہی نہیں تھا، سامنے بسیں کھڑی ہوتی تھیں اور ہمیں کہا جاتا تھا کہ نہیں، بسیں نہیں چلیں گی۔ ہم میں سے ہر حاجی 5 سے 7 کلومیٹر پیدل چل رہا تھا۔ 52 ڈگری کی اس گرمی میں چند قدم چلنا محال تھا، اور ایسے میں جوانوں کی ہمت ختم ہو رہی تھی تو بزرگ کیا کرتے۔ اسی وجہ سے ہم نے کئی جگہ پر لوگوں کو گرمی کی وجہ سے گرتے ہوئے دیکھا، لیکن بدقسمتی سے کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا۔ اسلم کا مزید کہنا ہے کہ وہاں مرتے ہوئے شخص کے منہ میں کوئی پانی کا قطرہ ڈالنے والا نہیں تھا۔ جون کے اس سخت موسم میں جگہ جگہ واٹر کولر ہونے چاہیے تھے، لیکن ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر مکتب میں گنجائش سے کہیں زیادہ حاجی ہونے سے ایئر کنڈیشنر کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ ایسے میں ہزاروں حاجیوں کو باہر تپتی دھوپ میں بیٹھنا پڑا۔ ان کے بقول سعودی حکام کو اس بات کا علم تھا کہ جون میں کس قدر گرمی پڑتی ہے اور حاجیوں کے لیے کس قدر مشکلات ہو سکتی ہیں۔ وی آئی پی حج کرنے والوں کے لیے تو الگ سڑکیں اور الگ راستے تھے، لیکن عام حج کرنے والوں کو وہاں پاکستانی حکومت نے لاوارث چھوڑ دیا تھا۔ ٹرانسپورٹ کے لیے سب سے پیسے لیے گئے، لیکن انہیں وہاں کے لالچی ٹیکسی ڈرائیورز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا، جو 10 ریال والے سفر کے لیے 250 ریال وصول کر رہے تھے۔ دوستو، یاد رکھیں، صرف محمد اسلم نہیں بلکہ کئی اور پاکستانی حجاج نے بھی ایسے ہی گلے شکوے کیے ہیں۔ خیبر پختونخوا سے جانے والے ایک شخص نے کہا کہ میں پہلے بھی حج کر چکا ہوں، لیکن جو بد انتظامی اس بار دیکھنے میں آئی ہے، ماضی میں کبھی دیکھنے میں نہیں آئی۔ انہیں سب سے زیادہ غصہ پاکستانی معاونین پر تھا، جن کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ عربی زبان سے نابلد یہ لوگ وہاں کسی کام کے نہیں ہیں۔ جب بھی ان سے کوئی راستہ پوچھا جائے یا پھر کسی معاملے میں مدد مانگی جائے تو یہ خود کو ٹرانسپورٹ کے معاملات یا پھر کسی اور شعبے سے منسلک ہونے کا کہہ کر نکل جاتے ہیں۔ ان کے بقول کسی سعودی اتھارٹی سے بات کرنا تو عذاب ہے، جو یلا حاجی کہہ کر بدتمیزی سے نکل جاتے ہیں، اور اگر کسی بات پر اصرار کیا جائے تو یہ لوگ ہاتھ اٹھانے لگتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس والے وہاں کسی کی بات سننے کو تیار نہیں۔ مزدلفہ میں ہمیں ایک پہاڑ کے دامن میں بٹھا دیا گیا۔ گرمی، حبس اور پیاس کی شدت سے وہاں لوگ گر رہے تھے
और कोई पूछने वाला नहीं था। रमी के दौरान किसी जगह पानी का बंदोबस्त नहीं था। माना कि वहाँ गर्मी थी, लेकिन इसी हिसाब से इंतज़ाम होने चाहिए थे। दोस्तों, अफसोस की बात तो ये है कि हुज्जाज की इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानी हुक्काम सऊदी हुक्काम की तरफ से दी गई सहूलियात से मुतमईन नज़र आ रहे हैं। और मीडिया ज़राए के मुताबिक वज़ीर मज़हबी अमूर ने एतराफ़ किया कि इस साल आलमी हीट वेव के तनाजुर में सऊदी इदारों ने मशाइर के दिनों में हुज्जाज कराम की सहूलत और हिफाजत के लिए बेहतरीन इंतज़ामात किए थे। मशाइर मुक़द्दसा में दर्जा हरारत कम रखने के लिए जाबजा पानी के फवारे, ठंडे पानी और मशरूबात की सबीलें लगाई गई थीं, जबकि हुज्जाज की सेहत को यकीनी बनाने के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट डिस्पेंसरियाँ कायम की गई थीं। उनके बकौल रास्तों को खुला रखने और तकरीबन 20 लाख हुज्जाज कराम के इज्तिमा को रवां दमा रखने और मनासिक हज की बेहतरीन अंदाज में अदायगी करवाने के लिए हज़ारों की तादाद में सऊदी फोर्सेस और रज़ाकार तैनात किए गए। वज़ीर मज़हबी अमूर ने मिना, मुज़दलिफ़ा और अराफात में पाकिस्तानी मोविनीन हज के मौजूद ना होने की ख़बरों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मोविनीन मखसूस चौराहों पर मौजूद थे, लेकिन रश ज़्यादा बढ़ने की सूरत में उन्हें वहाँ से हटना पड़ा। ताहम रश नॉर्मल होते ही मशाइर के रास्तों में पाकिस्तानी मोविनीन दोबारा रहनुमाई के लिए मौजूद थे। दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि सऊदी हुकूमत की जानिब से आज़मीन हज के इंतज़ामात से बेतवज्जही के पीछे की वजह क्या है। लेकिन पहले जिक्र करते हैं इस साल में हज के दौरान होने वाली अमवात की। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस साल सऊदी अरब में दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से अब तक की इत्तलात के मुताबिक 1000 के करीब हुज्जाज अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। पाकिस्तान की वजारत हज व मज़हबी अमूर ने अब तक 35 पाकिस्तानियों के अल्लाह को प्यारे होने की तस्दीक की है। ज़राए के मुताबिक रवां साल 18 लाख से ज़ायद मुसलमानों ने हज का फरीज़ा अदा किया है, जिनमें से 16 लाख से ज़ायद बैरून ममालिक से आए थे। बाज़ लोगों का कहना है कि तादाद ज़्यादा होने की वजह से हज के दौरान बड़े पैमाने पर ऐसी शिकायत मौसूल हो रही हैं जिनमें शदीद गर्मी में हुज्जाज को मुश्किलात का सामना रहा। ताहम सऊदी हुकाम की तरफ से इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया। अलबत्ता मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से आदादो शुमार जारी किए गए हैं। इन आदादो शुमार के मुताबिक मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले हुज्जाज सबसे ज़्यादा हलाक हुए हैं, जिनकी तादाद 600 से ज़ायद बताई जा रही है। उसके अलावा भारत के 68 शहरियों की हलाकत की इत्तलात हैं, जबकि 144 का ताल्लुक़ इंडोनेशिया से है। उर्दन के 60 और त्यूनिस के 35 हाजी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, जबकि ईरान के 11 और सेनेगाल के 3 आज़मीन हज खालिक हकीकी से जा मिले हैं। जहाँ तक पाकिस्तानी आज़मीन हज की बात है तो पाकिस्तानी वजारत हज के डायरेक्टर हज ने 35 हुज्जाज के हलाक होने की तस्दीक की है और कहा है कि हलाक होने वाले हुज्जाज में से 20 मक्का में और 6 मदीना में अल्लाह को प्यारे हुए हैं, जबकि 4 मिना में, 3 अराफात में और 2 अमवात मुज़दलिफ़ा में हुई हैं। वजारत हज के जारी बयान में कहा गया है कि ये एक मुश्किल हज था क्योंकि पारा तकरीबन 50 डिग्री तक था और मौसम के हवाले से हाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि किसी भी हाजी की वफ़ात होने की सूरत में हमें इत्तला दी जाती है, हमारी टीम वहां जाती है और उसके बाद सऊदी हुकूमत ने एक निज़ाम मुरतब किया हुआ है जिसके तहत वरसा से बाकायदा तदफीन की इजाज़त मांगी जाती है। उसके बाद गुस्ल देकर हरमैन में नमाज जनाजा अदा करके तदफीन की जाती है। दोस्तों, आपने मुलाहिज़ा किया कि गर्मी की शिद्दत की वजह से और नाकिस इंतज़ामात की वजह से सैकड़ों हुज्जाज की अमवात हुई है, लेकिन सऊदी हुकूमत की बेहिसी का ये हाल है कि उनकी जानिब से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। दोस्तों, गुज़श्ता चंद सालों से सऊदी हुकूमत की तरजीहात तब्दील हो चुकी हैं। सऊदी हुकूमत की पूरी तवज्जो अब मुल्क के अंदर सियाहत और तजारत को फ़रोग़ देने पर मरकूज़ है। इस्लामी कवानीन में जो तब्दीलियाँ गुज़श्ता चंद सालों में सामने आई हैं वो भी हमारे सामने हैं। नाज़रीन, याद रखें, हज के नाकिस इंतज़ामात के पीछे की असल वजह भी यही है कि सऊदी हुकूमत की तरजीहात अब तब्दील हो चुकी हैं। म्यूज़िकल कंसर्ट्स और मैचों के आला इंतज़ामात के लिए तो सऊदी हुकूमत पूरी दिलचस्पी दिखाती है, लेकिन हज के इंतज़ामात में कमी देखने में आ रही है।
جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ جب سے سعودی حکومت نے حج و عمرہ کو خدمت کی بجائے سیاحت کا درجہ دیا ہے اور معلمین سے حج انتظامات لے کر سعودی کمپنیوں کے حوالے کیے ہیں، حجاج کی شکایات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ متوفین حجاج کی خدمت کو اپنے لیے باعث شرف سمجھ کر ان کی خدمت کرتے تھے۔ اگرچہ معلمین اب بھی کسی نہ کسی حوالے سے حج کے امور میں شریک تو ہیں، تاہم جیسا کہ گزشتہ کئی اشروں سے وہ حجاج کی خدمت کرتے تھے، ان سے خدمت کا کام لے کر سعودی کمپنیوں کو آکشن کے ذریعے دینے سے ہر سال حجاج کی شکایات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سعودی حکومت کو ایک معاہدے کے تحت متوفین کی نسل در نسل کو حج سے ہونے والی آمدن کا کچھ حصہ دینا پڑتا ہے۔ مشاعر کے 5 روز حاجیوں کے لیے مشکل کے ہوتے ہیں۔ اگر انہیں لاکھوں روپے ادا کرنے کے باوجود خیموں میں جگہ، پینے کا پانی اور ٹرانسپورٹ کی سہولت میسر نہ ہو تو قرین انصاف نہیں۔ ناظرین، اس سال تو عجیبی تماشا بنا رہا ہے۔ مینا میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فوج کی خدمات حاصل کرنا پڑیں۔ مینا کے فٹ پاتھوں پر احرام میں حجاج کے لاشیں پڑے رہے جنہیں اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک اور عازم حج کے تاثرات آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ شخص کہتا ہے، اس ناچیز کو سعودی عرب میں حج انتظامات کو 2 اشروں تک قریب سے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا کہ حجاج کو پینے کا پانی، خیموں میں جگہ اور ٹرانسپورٹ سے محروم رکھا گیا ہو۔ جہاں تک ٹرانسپورٹ کی فراہمی کی بات ہے، ٹرین کی سہولت کے باوجود حجاج ٹرین میں سفر سے محروم رہے۔ اگر ہم ماضی قریب کے حج انتظامات کی بات کریں تو کئی سال پہلے حجاج مینا سے عرفات بسوں کے ذریعے جانے سے محروم رہتے تھے، جس کی ایک بڑی وجہ بسوں کو 2 پھیرے لگانے پڑتے تھے۔ حجاج کو لے جانے والی بس کی عرفات سے واپسی ناممکن ہونے سے حاجیوں کی اکثریت ٹرانسپورٹ سے محروم رہ جاتی تھی، لیکن گزشتہ 2-3 سالوں سے ٹرین کی سہولت کے باوجود حجاج کا بسوں سے محروم رہنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ تعجب ہے ایسے حجاج جو 15 سے 20 لاکھ روپے واجبات ادا کر کے گئے، انہیں بھی ٹرانسپورٹ، خیموں اور پینے کے پانی سے محروم رکھا گیا۔ پرائیویٹ سکیم میں عازمین حج اسی لیے جاتے ہیں کہ انہیں زیادہ سے زیادہ سہولتیں میسر ہوں، مگر اس بار تو حد ہو گئی۔ نہ سرکاری اور نہ پرائیویٹ سکیم میں جانے والوں کو حج کے مناسک خشوع و خضوع سے ادا کرنے کا موقع مل سکا، بلکہ مینا میں افراتفری کا سما تھا جو اس امر کا غماز ہے۔ مشاعر میں حالات سعودی وزارت حج کے کنٹرول سے باہر تھے۔ حیرت تو یہ ہے کہ بعض سرکاری گماشتے حج انتظامات میں بدنظمی کے باوجود سعودی حکومت کے انتظامات کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے۔ ناظرین، مینا میں کئی ایک سڑکوں کے باوجود ٹرانسپورٹ کی سہولت سے حجاج کا محروم رہنا سعودی کمپنیوں کے انتظامات پر سوالیہ نشان ہے۔ گزشتہ کئی سالوں کے مقابلے میں امسال حجاج کی تعداد بہت کم تھی، تاہم اس کے باوجود حالات سعودی کمپنیوں کے کنٹرول سے باہر تھے۔ ناظرین، معلمین کا نظام قریباً 8 اشروں سے چلا آ رہا تھا۔ عثمانی عہد میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں رہنے والے وہ لوگ، خواہ ان کا تعلق کسی ملک سے تھا، انہیں حجاج کی خدمت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی، جسے وہ اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کی خدمت سمجھ کر ان کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ چند سالوں سے سعودی حکومت نے معلمین کا کام پرائیویٹ کمپنیوں کے حوالے کر دیا ہے، جس کے عوض ان سے لاکھوں روپے بطور سیکیورٹی وصول کیے گئے ہیں۔ بدنظمی کا یہ عالم تھا، حجاج کی بسیں کئی گھنٹے سڑکوں پر کھڑی رہیں، جس کی وجہ ٹریفک کے ناقص انتظامات تھے۔ طریق الملک خالد بند ہونے سے، جبل سور سے کدی شارہ اور عزیزیہ تک ٹریفک بند ہونے سے حجاج کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ مصدقہ اطلاعات کے مطابق پینے کے پانی کی عدم دستیابی کے باعث کئی حجاج اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ناظرین، اصل حقیقت یہ ہے کہ سعودی حکومت نے حج و عمرہ کو سیاحت کا درجہ دے دیا ہے۔ پہلے عمرہ اور حج کا ویزا فری ملا کرتا تھا، لیکن اب عمرہ ویزا کے حصول کے لیے 400 ریال ادا کرنے پڑتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق سعودی حکومت ہر سال اربوں ڈالر صرف عمرہ سیزن میں کما لیتی ہے، جبکہ حج کی فیس کے رقوم ملا کر کھربوں روپے کما لیتی ہے۔ اس کے برعکس اگر بات کی جائے قرون اولیٰ کی، تو اس دور میں جب حجاج کی تعداد بہت کم ہوتی تھی،
اہل مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتے تھے تاکہ زائرین ان کے ہاں قیام کر سکیں، جسے وہ اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے تھے۔ ناظرین، اگرچہ حج و عمرہ زائرین کی روز بروز بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر زائرین کو گھروں میں ٹھہرانا ناممکن ہے، لیکن حج و عمرہ کو کمائی کا ذریعہ بنانا بھی درست نہیں ہے۔ ناظرین، باوجود اس کے کہ سعودی وزارت حج و عمرہ جو ہی حج ختم ہوتا ہے اگلے سال کے لیے حج انتظامات اور گزرے حج میں رہ جانے والی کمزوریوں کا جائزہ لیتی ہے، مگر امسال تو حج انتظامات میں مبینہ طور پر بدنظمی کی انتہا ہو گئی ہے۔ پرائیویٹ اسکیم میں لے جانے والے گروپ آرگنائزرز تو پہلے ہی رو رہے تھے۔ سعودی کمپنیوں کو براہ راست خیموں اور ٹرانسپورٹ کے واجبات بھیجنے کی بجائے پاکستان حج مشن کو بھیجنے کی منطق سمجھ سے باہر ہے۔ سعودی حکومت کو رواں حج میں رہ جانے والے خامیوں کا جائزہ لیتے ہوئے آئندہ سال ان غلطیوں کو دوبارہ دہرانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ زائرین حج و عمرہ اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب آتے رہیں گے۔ حج ایسا فریضہ تو ہر مسلمان کا جزو ایمان ہے، لیکن سعودی حکومت کو حجاج کرام کو پیش آنے والی مشکلات کی ذمہ دار کمپنیوں کو محض جرمانہ کرنا کافی نہیں، بلکہ انہیں آئندہ کے لیے حج کے کاموں کے لیے ہمیشہ کے لیے نااہل قرار دینا چاہیے۔ اگرچہ حج کا احرام باندھتے وقت حج آسان کرنے کی دعا کرنے کا حکم ہے، لیکن ایسی مشکلات جو انسان کی خود پیدا کردہ ہوں، کم از کم ان کا مستقبل میں اعادہ ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہ شکایات جو سامنے آئی ہیں یہ صرف پاکستان کے حجاج کی جانب سے سامنے نہیں آئیں، بلکہ باقی ممالک کے عازمین حج کی جانب سے بھی اسی طرح شکایات ریکارڈ ہوئی ہیں۔ بھارت کے متعدد عازمین حج اور خادم الحجاج تنظیموں نے بھی رواں سال حکومت کی جانب سے کیے جانے والے حج انتظامات پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ عازمین نے وزارت اقلیتی امور اور انڈین حج مشن جدہ سے اپیل کی ہے کہ سعودی عرب جانے والے عازمین کو پیش آنے والی مبینہ دشواریوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ عازمین اطمینان کے ساتھ حج کے فرائض ادا کر سکیں۔ یاد رہے کہ رواں سال بھارت کا حجاج کا کوٹا 1,75,000 تھا۔ نجی خادم الحجاج تنظیموں نے انکشاف کیا ہے کہ رواں سال بھارت سے سعودی عرب جانے والے عازمین کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا رہا ہے۔ ان کے مطابق یہ مسائل خاص طور پر رہائش سے متعلق تھے۔ متعدد عازمین جو کہ مکہ اور مدینہ پہنچے، اپنی پریشانیوں کی ویڈیوز بنا کر اپنے اہل خانہ اور اخبارات کے دفاتر کو ارسال کرتے رہے ہیں۔ ان کے مطابق یہاں ہم بے یار و مددگار پڑے رہے، کوئی پریشان حال نہیں تھا۔ ان میں سے کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مدینہ کے ہوٹلوں اور مکہ کے عزیزیہ کی عمارتوں میں جہاں حجاج قیام کرتے ہیں، کمروں میں گنجائش سے زیادہ افراد کو رکھا گیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ مسجد الحرام سے 8 کلومیٹر دور عزیزیہ نامی مقام پر حجاج کے لیے درجنوں عمارتیں تعمیر کی گئی ہیں۔ حجاج کی اکثریت انہی میں قیام کرتی ہے۔ وہ نقل و حمل کی دشواری کی بھی شکایت کرتے رہے۔ دہلی کے متعدد عازمین کا بھی یہ کہنا ہے کہ ان کی پروازیں آخر وقت میں ڈائیورٹ کر دی گئیں۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ پہلے انہیں مدینہ لے جایا جائے گا، لیکن انہیں مکہ لے جایا گیا۔ ناظرین، واضح رہے کہ رہائشی عمارتوں کے حصول کے لیے سہمرلہ جاتی نظام کام کرتا ہے۔ پہلے مرکزی حج کمیٹی اور ریاستی حج کمیٹیوں کے اہلکاروں پر مشتمل بلڈنگ سلیکشن ٹیم یعنی BST مکہ اور مدینہ جاتی ہے، پھر بلڈنگ سلیکشن کمیٹی جاتی ہے، اور آخر میں ان دونوں کمیٹیوں کی نشان زدگی کی گئی عمارتوں کے حصول کے بارے میں کونسل جنرل آف انڈیا کی ٹیم فیصلہ کرتی ہے۔ ان کے مطابق جانے کیوں اس بار اس نظام کو اختیار نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے رہائشی دشواریاں پیش آئی ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے ہر سال خادم الحجاج بھیجے جاتے ہیں جو سرکاری ملازمین کے ایڈمنسٹریٹو سٹاف سے منتخب کیے جاتے ہیں اور جن کا کام ان کے تحت دی گئی عمارتوں کے حجاج کے چھوٹے موٹے مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن رواں سال حکومت نے مسلح افواج کے اہلکاروں کو خادم الحجاج کی حیثیت سے بھیجا اور عازمین کے مطابق ان سے انہیں کوئی تعاون نہیں ملا۔ ناظرین، ناانصافی کی حد دیکھیں کہ عازمین کا کہنا ہے کہ رواں سال حج کے اخراجات گزشتہ سالوں کے مقابلے میں دگنے سے بھی زیادہ ہیں،
لیکن اس کے باوجود سہولیات کی جو صورت ہے اس کا نقشہ آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ جب متعلقہ اداروں سے اس بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو اس سلسلے میں حج کمیٹی کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی حکومت نے اس بار حجاج پر گڈز اینڈ سروسز ٹیکس یعنی GST نافذ کر دیا ہے اور ایئر لائنز نے ٹکٹ مہنگے کر دیے، جس کی وجہ سے اخراجات میں اضافہ ہوا ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، جب آپ سے پیسہ لے کر آپ کو سروسز اچھی مہیا کی جائیں تو انسان کو دکھ نہیں ہوتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو پیسہ مجھ سے لیا گیا اس کے بدلے میں مجھے سروسز مل رہی ہیں۔ لیکن ناظرین، جو پیسہ بھی خوب لیا جائے اور سروسز بھی نہ دی جائیں تو پھر انسان کو دکھ ہوتا ہے، اور یہ سراسر ناانصافی اور ظلم ہے۔ ناظرین، سعودی عرب کے جو موجودہ حالات چل رہے ہیں ان میں سعودی عرب سے یہی توقع کی جا سکتی ہے، کیونکہ اب سعودی حکومت یعنی سعودی ولی عہد کا ایک ہی مشن ہے اور وہ ہے پیسہ۔ پیسے کے لیے سعودی ولی عہد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہت سے اسلامی اقدار اور اسلامی قوانین بدل دیے گئے ہیں اور بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس کے برعکس حج اور عمرہ جیسے مقدس اعمال سے توجہ ختم ہو رہی ہے، جو اس سال لوگوں کی شکایات سے واضح ہے۔ ناظرین، حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ انتظامات میں جو کوتاہی ہوئی ہے اس کو کوئی بھی ادارہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ہر ادارہ اپنی کارکردگی ہی بیان کرنے میں مصروف ہے۔ مثال کے طور پر سعودی عرب کے شہر ریاض میں بھارتی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ انڈین حج مشن عازمین کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے مسلسل 24 گھنٹے کام کرتا رہا ہے۔ سعودی عرب میں بھارت کے سفیر نے 7 جون کو مکہ کا دورہ کر کے عازمین سے ملاقات کی، ان کے مسائل سنے اور نقل و حمل کی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ لیکن ناظرین، یہ سب کرنے کے باوجود بھی لوگوں کے مسائل میں کمی نہ آ سکی اور لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ ویڈیو کلپس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ شکایات کرنے کے لیے شکایات کے دفاتر کے باہر موجود ہیں، لیکن ان کی شکایات سننے والا اور ان کے مسائل کو حل کرنے والا وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ لیکن ناظرین، اس سب کے باوجود حکومتی سطح پر سعودی حکومت کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے عازمین حج کے لیے بہترین انتظامات کیے اور بہترین خدمات مہیا کیں۔ ناظرین، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی عرب کی گزشتہ حکومتوں نے عازمین حج کے لیے بہت کام کیے ہیں اور ان کی سہولت کے لیے منا کے مقام پر اور عرفات کے میدان میں ہر طرح کی سہولیات کا انتظام کیا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان سہولیات کو برقرار رکھنا اور ان سہولیات کا انتظام کرنا تو موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے، جس سے اب غفلت برتی جا رہی ہے۔ دوستو، سب سے بڑی قابل مذمت بات تو یہ ہے کہ سعودی حکومت نے حج اور عمرہ کے ویزا کو سیاحت میں بدل ڈالا ہے۔ یاد رکھیں، حج اور عمرہ اسلام میں عبادت کا درجہ رکھتے ہیں، نہ کہ سیر و تفریح کا درجہ۔ لیکن افسوس کہ سعودی حکومت اس عبادت کو سیاحت میں بدلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سعودی حکومت چاہتی ہے کہ وہ سیاحت کو پروموٹ کرے اور سیاحت کی مد میں پیسہ بنائے، حالانکہ حج اور عمرے کی مد میں بھی سعودی حکومت ہر سال اربوں خربوں روپے کما رہی ہے، جس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بڑی تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ لیکن اب سعودی حکومت یہ چاہتی ہے کہ حج عمرہ کرنے والے سعودی عرب صرف عبادت کے لیے نہ آئیں، بلکہ وہ لوگ ساتھ میں سیر و تفریح کی نیت کی غرض سے آئیں اور یوں سعودی عرب زیادہ پیسہ بنا سکے۔ دوستو، یاد رکھیں، میدان عرفات، منا اور مزدلفہ کی بات کی جائے تو پہلے یہاں کوئی انتظامات نہ تھے، بلکہ یہ جگہیں چٹیل میدان کی طرح تھیں۔ لیکن گزشتہ حکومتوں نے ان جگہوں پر ہر طرح کی سہولیات کا بندوبست کیا ہے۔ اب موجودہ حکومت کی ذمہ داری کہ ان سہولیات کو برقرار رکھے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ مقامات کے پہلے کیا حالات تھے اور اب کیا حالات ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں میدان عرفات کی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ میدان چند سال پہلے تک چٹیل میدان ہوتا تھا، کہیں کہیں گھاس نظر آ جاتی تھی، لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ میدان عرفات میں زبردست شجرکاری کی گئی ہے۔ یہاں ہزاروں حاجی خیموں کی بجائے نیم کے درختوں کے نیچے چادر، دری یا جائے نماز بچھا کر عبادت اور ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ لیکن گزشتہ سالوں میں اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کو سورج کی تمازر سے بچانے کے لیے میدان عرفات میں پھوار کا بندوبست کیا گیا ہے۔
اس کی شکل یہ ہے کہ جگہ جگہ اونچے اونچے کھمبے نصب ہیں اور اس کی بالائی حصے سے ٹھنڈے پانی فوارے کی شکل میں گرتا رہتا ہے، جس سے ماحول میں خنکی پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر گرمی شدید ہوتی ہے تو اس صورت میں درجہ حرارت اتنا گر جاتا ہے کہ رحمان کے مہمان اس کے متحمل ہو سکے۔ کہتے ہیں کہ سعودی حکومت نے میدان عرفات تک پہنچنے کے لیے جدید طرز کے راستے تیار کرا دیے ہیں۔ ماضی میں مینا سے میدان عرفات کا سفر بڑا مشکل ہوتا تھا، راستے میں جھاڑیاں اور ناہموار راستے پڑتے تھے۔ اب ایسا نہیں، مسجد الحرام سے لے کر میدان عرفات تک پیدل حج کرنے والوں کے لیے الگ راستہ بنایا گیا ہے، اور اس پر جگہ جگہ وضو اور پینے کے لیے پانی کی ٹونٹیاں اور سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ مغرب کی اذان تک میدان عرفات جانے کے لیے یک طرفہ راستے کھلے ہوتے ہیں، جبکہ مغرب تک کسی کو بھی میدان عرفات سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ یہاں بحکم شریعت عازمین کو مغرب کی نماز ادا نہ کرنے کا حکم ہے۔ ہدایت یہ ہے کہ جب عرفات سے حاجی مزدلفہ پہنچیں تو وہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کریں۔ مغرب کے بعد میدان عرفات سے نکلنے والے تمام راستے یک طرفہ ہو جاتے ہیں۔ سارے راستے مزدلفہ کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ سڑکوں کے اطراف تیز سرچ لائٹوں کا بندوبست ہے، اور اس طرح رات کے وقت دن کا گمان ہوتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ میدان عرفات میں کسی بھی حاجی کو کھانا بنانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس کا انتظام کئی طرح سے ہوتا ہے۔ کئی مخیر شخصیات نے میدان عرفات میں بڑے بڑے مطبخ قائم کیے ہوئے ہیں، جہاں لنگر کی شکل میں کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ ہزاروں حاجی ان لنگروں میں جاتے ہیں تو انہیں کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض معلمین گرم کھانے کے پیکٹ تیار کرواتے ہیں اور دوپہر کے وقت ضیوف الرحمان یعنی رحمان کے مہمانوں کو پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح بادشاہ سلامت کی جانب سے بھی بڑے پیمانے پر گرما گرم کھانے کے لاکھوں پیکٹ وقوف عرفہ کے دن خیموں میں پہنچائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ والی معروف و مشہور کمپنیاں بھی اپنی برانچیں کھولے رکھتی ہیں، جن سے ایسے عازمین جو اپنے طور پر حج کرتے ہیں کھانا حاصل کر لیتے ہیں۔ جگہ جگہ ٹھنڈے اور گرم مشروبات بھی فروخت ہوتے نظر آتے ہیں۔ تازہ پھل بھی میدان عرفات میں مہیا ہوتے ہیں۔ سعودی حکومت یہ ساری سہولیات اس نیت اور اس جذبے سے پیش کرتی ہے کہ اسے معلوم ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی تصویر مشرق و مغرب کے میڈیا نے بگاڑ رکھی ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اسلام کی وہ تصویر جو چشم کشا حقائق پر مبنی ہے، عالمی رائے عامہ سے اوجھل رکھی گئی ہے۔ سعودی حکومت چاہتی ہے کہ سارا جہاں دیکھے کہ دنیا کے گوشے گوشے سے آنے والے فرزندان اسلام یہاں آ کر کیا کر رہے ہیں۔ وہ یہ جتانا اور دکھانا چاہتے ہیں کہ ہر رنگ، ہر نسل، ہر زبان، ہر تہذیب اور ہر معیار کے لوگ جو پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں، یہاں پہنچ کر اسلامی اور انسانی اخوت کے رشتے سے ایسے جڑے نظر آتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ برسہ برس سے ساتھ رہ رہے ہوں اور ان سب کے جملہ مفادات ایک ہوں، اور وہ سب کے سب ان مفادات کے امین، محافظ اور ترجمان ہوں۔ ناظرین، یہ انتظامات جن کا ذکر ہوا میدان عرفات میں ضرور موجود ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ انتظامات کرنے والی موجودہ حکومت نہیں ہے بلکہ گزشتہ حکومتیں ہیں، لیکن اس سال ان انتظامات میں کمی دیکھنے کو ملی ہے، جس کی وجہ سے عازمین حج کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور جن شکایات کا ہم نے ویڈیو کے آغاز میں تذکرہ کیا ہے وہ موجودہ حکومت کی جانب سے ناقص انتظامات ہی کی وجہ سے سامنے آئی ہیں۔ اس بار لوگوں نے کھانے پینے کے حوالے سے بھی شکایات کی ہیں اور رہائش کی جگہ کے حوالے سے بھی شکایات کی ہیں، حالانکہ اس سے پہلے ایسی نوبت بہت کم دیکھنے میں آئی ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مینا میں گزشتہ حکومتوں کی جانب سے عازمین حج کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے میدان عرفات کے بارے میں دلچسپ معلومات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ میدان عرفات حج کے مقامات میں سے ایک اہم مقام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دنیا کے گوشے گوشے سے آنے والے عازمین حج 9 ذی الحجہ کو جمع ہوتے ہیں، اور یاد رہے کہ یہاں 9 ذی الحجہ کو حاضری کے بغیر حج مکمل ہی نہیں ہوتا۔ یہ مکہ مکرمہ سے مشرق کی جانب طائف کی راہ پر 21 کلومیٹر دور ایک بڑا وسیع و عریض میدان ہے۔ شمال سے جنوب تک 12 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب تک 5 کلومیٹر پھیلا ہوا ہے۔ یہ شمالی جانب سے عرفات نامی پہاڑی سلسلے میں گھرا ہوا ہے۔ 9 ذی الحجہ سے پہلے سنسان پڑا رہتا ہے،
جبکہ حج کے دن یہی میدان ایک عظیم الشان عصری شہر کا منظر پیش کرتا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان اس میدان میں اپنا فریضہ حج مکمل کرتے ہیں۔ دوستو، اس میدان کے حوالے سے جو حیرانگی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس علاقے میں زندگی کے آثار صرف یوم عرفہ کو ہی نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کچھ نہیں ہوتا اور نہ کوئی دکھائی دیتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ میدان عرفات حرم مکی سے باہر واقع ہے اور یہ حج مقامات میں واحد جگہ ہے جو حدود حرم سے خارج ہے۔ اس کے بیچوں بیچ جبل رحمت ہے۔ یہ میدان عرفات کے شمال مشرق میں سرخ رنگ کی ایک مخروطی پہاڑی ہے جس کی اونچائی 200 فٹ سے کچھ کم ہے اور عرفات کی اصل پہاڑی سلسلے سے ذرا الگ سی ہو گئی ہے۔ اس پہاڑی کو بھی عرفہ کہتے ہیں لیکن اس کا زیادہ معروف نام جبل رحمہ ہے۔ یہ وہ پہاڑی ہے جس کے پہلو میں پیغمبر اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقوف فرمایا تھا۔ ہر سال عازمین حج 9 ذی الحجہ کو یہاں آ کر وقوف کرتے ہیں اور جو اس تاریخ کو میدان عرفہ نہیں پہنچ پاتے ان کا حج نہیں ہوتا۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وقوف عرفہ کرنے والوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے کہتا ہے، میرے بندوں کو دیکھو کہ یہ میرے دربار میں گرد اور غبار آلود ہو کر پہنچے ہوئے ہیں، یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں، یہ میرے عذاب سے خائف ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ دوستو، جہاں تک بات ہے عرفہ کے نام کی ابتدا کی تو اس سے متعلق کچھ معلومات موجود نہیں۔ روایت میں اس کی توجیح اس طرح کی گئی ہے کہ جب حضرت آدم اور اماں حوا علیہ السلام جنت سے نکالے گئے اور ایک دوسرے سے جدا ہو گئے تو وہ دوبارہ اس مقام پر ملے اور انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا۔ اس کی ایک اور توجیح یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یوم عرفہ کے مناسک سکھائے تھے۔ بعض نے یہ توجیح بھی کی ہے کہ اس مقام پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے اور اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ گویا یہاں وہ عرفان ذات پا کر کمال بندگی کا اظہار اور رب العالمین کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ جبل رحمت کے مشرقی جانب پتھر کی چوڑی سیڑھیاں چوٹی تک گئی ہوئی ہیں۔ یہ اتابک زنگی کے وزیر جمال الدین الجاوید نے بنائی تھیں۔ جبل رحمت کے اوپر ایک مینار بنا ہوا ہے اور 60ویں سیڑھی پر ایک چبوترا ہے۔ اس پر ایک ممبر رکھا ہے۔ ماضی میں یوم عرفہ کا خطیب اسی ممبر پر کھڑے ہو کر 9 ذی الحجہ کو ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ شروع کرنے سے پہلے خطبہ دیا کرتا تھا۔ یاد رہے کہ میدان عرفات سے پہلے ایک کافی چوڑا برساتی نالہ آتا ہے جس کا نام وادی ارنا ہے۔ اس وادی کے اوپر تقریباً 1 کلومیٹر کے اندر کشادہ پل بنے ہوئے ہیں۔ مسجد نمرہ کے قریب اس برساتی نالے میں ہلکا سا خم ہے۔ اس نالے سے برسات کے موسم میں پانی اس انداز سے گزرتا ہے جیسے باڑھ آ گئی ہو۔ عام دنوں میں یہ خشک پڑا رہتا ہے، ایسا لگتا ہے گویا ریت کا دریا ہو۔ عربی میں وادی کا لفظ دریا کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں سعودی عرب میں اکثر وادیاں عام دنوں میں خشک پڑی رہتی ہیں، البتہ بارش ہوتی ہے تو لمحوں میں خوفناک دریا کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ مکہ سے آنے والے عازمین درہ معظمین سے نکل کر ان ستونوں کے پاس سے گزرتے ہیں جو حرم کی حد بندی کرتے ہیں۔ ان ستونوں کے مشرق کی جانب ہی وادی ارنا نامی وہ نشیبی علاقہ واقع ہے جس کے کونے پر مسجد نمرہ کا ایک حصہ بنا ہوا ہے۔ اس مسجد کے کئی نام ہیں، مسجد نمرہ، مسجد عرفہ اور مسجد ابراہیم وغیرہ۔ اس مسجد سے مشرق اور جبل رحمت سے مغرب کی جانب دور تک وقوف کا میدان پڑا ہوا ہے۔ اسے مقام، موقف اور مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ وادی ارنا کا پل عبور کرنے کے بعد دائیں ہاتھ مسجد نمرہ بنی ہوئی ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں سے خطیب عرفہ حج کا تاریخی خطبہ دیتے ہیں۔ قدرے فاصلے میں بائیں جانب کو جبل رحمت ہے، بہت دور دائیں جانب طائف جانے والا روڈ ہے، اسی پر حاجیوں کی گاڑیوں کے لیے سب سے بڑی پارکنگ بنی ہوئی ہے۔ میدان عرفات میں مختلف مقامات پر گاڑیاں پارک کرنے کے لیے اسپیشل پارکنگ لاٹس بنائے گئے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ میدان عرفات میں قابل ذکر عمارتیں 2 ہی ہیں، ایک تو مسجد نمرہ اور دوسرا یہاں کا اسپتال۔ مسجد نمرہ کا ایک حصہ میدان عرفات کی سرحد سے خارج ہے، وہاں اس کی علامتیں بنی ہوئی ہیں۔ آگہی کے لیے تختیوں پر تحریر کر دیا گیا ہے کہ یہ حصہ میدان عرفات سے خارج ہے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ جو ظہر اور عصر سے پہلے اس حصے میں بیٹھ کر خطبہ سن رہے ہوتے ہیں، ظہر اور عصر کی نماز ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ ادا کرنے کے لیے
مسجد کے اس حصے میں منتقل ہو جاتے ہیں جو میدان عرفات کا حصہ ہے۔ ناظرین، یہ تھی دلچسپ معلومات میدان عرفات کے حوالے سے۔ اب بات کرتے ہیں مینا کی، اور آپ کو مینا میں موجود سہولیات کے بارے میں بتاتے ہیں جن کا انتظام گزشتہ حکومتوں کی جانب سے کیا گیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ مینا وہ مقام ہے جہاں سے عازمین حج 6 روزہ حج پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ تاریخی اور دینی اہمیت کا حامل مقام ہے۔ مینا مکہ اور مزدلفہ کے درمیان مسجد الحرام سے 7 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع ہے۔ شمال اور جنوب میں 2 طرف سے مینا کا میدان پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ مینا 2.6 اسکوائر میٹر پر پھیلا ہوا ہے اور یہاں 26 لاکھ افراد کے قیام کی گنجائش ہے۔ خیموں میں آتش زدگی سے بچنے کے لیے اور حالات کے پیش نظر سعودی حکومت نے فائر پروف خیموں کا منصوبہ تیار کر کے نافذ کرایا، اور اب مینا میں ایسے خیمے نصب ہیں جن میں آگ لگنے کی صورت میں زہریلی گیس نہیں نکلتی۔ جدید ٹیکنالوجی سے تیار ہونے والے خیموں میں شدید گرمی اور آگ کو لگنے سے روکنے والا مادہ ٹیفلن استعمال کیا گیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق ماضی میں حج کے دوران مینا کے خیموں میں آتش زدگی کے واقعات ہو چکے تھے۔ لاپرواہی یا غفلت یا لا علمی کی وجہ سے آگ لگ جاتی تھی۔ حالانکہ سعودی حکومت تمام زبانوں میں لٹریچر اور ہر طرح کے ذرائع ابلاغ کی مدد سے زائرین میں آگاہی مہم کا پورا خیال رکھتی تھی۔ متعدد خیموں پر مشتمل ایک کیمپ کے اطراف دھات کی دیواریں بنائی گئی ہیں۔ ہر کیمپ میں آنے جانے کے راستے بنائے گئے ہیں، جبکہ ایمرجنسی گیٹ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ ایک اور خوبی یہ ہے کہ پانی کی پھوار شروع ہوتے ہی معلم کے خیمے میں سائرن بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق مینا میں فائر پروف خیمے 25 لاکھ مربع میٹر کے رقبے پر نصب ہیں۔ ان میں 26 لاکھ حجاج کی رہائش کی گنجائش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مینا کو خیموں کا شہر یا خیموں کی بستی کہا جاتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ خیموں کا یہ منصوبہ امن و سلامتی کی بنیادوں پر بنایا گیا ہے۔ ہر خیمے میں یہ انتظام بھی ہے کہ جو ہی آگ کا خطرہ پیدا ہو، فوراً ہی خودکار سسٹم کے تحت پانی کی پھوار شروع ہو جائے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سعودی حکومت کی جانب سے مینا کے فائر پروف خیموں کے پروجیکٹ کے ساتھ ایک انتظام یہ کیا گیا ہے کہ مینا میں پہاڑوں کے اوپر انڈر پاس کی شکل میں آگ بجھانے والے پانی کے ٹینکر بنائے گئے ہیں، جن میں 2 لاکھ مکعب میٹر پانی ذخیرہ رہتا ہے۔ یہاں سے مناسب مقدار میں آگ بجھانے والے نیٹ ورک کے لیے پانی کی سپلائی شروع ہو جاتی ہے۔ پانی کا یہ نیٹ ورک 100 کلومیٹر طویل ہے۔ 250 ملی میٹر سے لے کر 750 ملی میٹر تک کے پائپوں سے پانی کی سپلائی ہوتی ہے۔ ہر کیمپ میں راہداریاں بنائی گئی ہیں، روشنی کا انتظام ہے اور رہنمائی علامتیں ہیں جو زائرین کی آسانی کے لیے ترتیب دی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ مینا ٹاور جمرات کے پل کے قریب واقع ہے۔ یہ 88,45,250 مربع میٹر کے رقبے میں بنے ہوئے ہیں۔ ان میں 25,000 حاجیوں کی رہائش کی گنجائش ہے۔ مینا ٹاور مینا کے پہاڑوں کے دامن میں بنائے گئے ہیں۔ فی الوقت ان کی تعداد 6 ہے اور یہ ایک بڑے منصوبے کا ابتدائی حصہ ہیں۔ ان جیسے اور ٹاورز مستقبل میں تعمیر ہوں گے۔ سارے ٹاورز مینا کے پہاڑوں کے دامن میں بنائے جائیں گے۔ ہر ٹاور زمینی منزل، تہخانے، مسجد اور ریسٹورانٹ منزل انہی پر مشتمل ہوں گے۔ سعودی حکومت کا حجاج کے لیے 10 ٹاورز بنانے کا پروگرام ہے۔ دوستو، سعودی حکومت کے یہ اقدام حقیقت میں خراج تحسین کے قابل ہیں کہ وہ حاجیوں کی سہولت کے لیے اس طرح کے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں جن سے حج کے لیے آنے والے زائرین مستفید ہو سکیں گے۔ دوستو، یہ تھی دلچسپ معلومات مینا کے میدان اور خیموں کی سہولیات کے حوالے سے۔ چلیے اب آپ کو مینا کے قیام کی اہمیت بتاتے ہیں اور اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بتاتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ 8 ذی الحجہ سے حج کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ میقات سے حج افراد یا حج قران کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ آتے ہیں یا آئے تھے، وہ تو احرام ہی کی حالت میں ہوتے ہیں، کیونکہ طواف و سعی کے بعد حلق یا قصر کر کے وہ احرام نہیں کھولتے، بلکہ انہیں احرام ہی کی حالت میں رہنا ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ اسی احرام میں 8 ذی الحجہ کو مینا جائیں گے۔ جبکہ جن حاجیوں نے حج تمتع کے ارادے سے میقات پر عمرے کا احرام باندھا تھا، لہٰذا طواف و سعی کے بعد حلق یا قصر کر کے احرام کھول دیا تھا،
وہ 8 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں اپنی رہائش ہی سے حج کا احرام باندھیں گے۔ یاد رہے کہ ظہر سے قبل مینا پہنچنا ضروری ہوتا ہے اور مسنون بھی ہے، اور دوسرے دن 9 ذی الحجہ کا طلوع سورج کے بعد یہاں سے عرفات کے لیے روانہ ہونا مسنون ہے۔ 8 ذی الحجہ کے دن حج کا کوئی عمل انجام نہیں پاتا۔ یہ قیام ایک طرح سے مسافر کی استراحت اور آرام کی طرح ہے۔ البتہ 9 ذی الحجہ کو عرفات میں لوگوں کا ایک عظیم اجتماع ہوتا ہے جو حج کا اہم ترین رکن ہے۔ لوگوں میں کمزور، ضعیف اور بیمار ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے درمیان میں پڑاؤ اور آرام میں ان کے لیے سہولت ہے۔ یہ ایک طرح سے یوم عرفہ کا انتظار اور اس کی تیاری بھی ہے۔ کل کے عظیم دن یعنی یوم عرفہ کو پروردگار کی جناب میں حاضر ہونا، تو 8 ذی الحجہ کو مینا کا قیام اس کی تیاری کی طرح ہے۔ جیسے کوئی کسی بادشاہ یا حاکم سے ملاقات کرتا ہے تو طے شدہ وقت سے پہلے اس کی تیاری بھی کرتا ہے، اسی طرح حاجی گویا مینا میں گزشتہ دنوں کی کوتاہیوں کو یاد کرتا ہے کہ کون کون سے گناہ کیے، تاکہ کل پروردگار سے ان گناہوں کی معافی مانگے۔ حاجی یہ تیاری کرتا ہے کہ کل میں کیا دعا کروں اور کس طرح کروں، پروردگار سے کس طرح مخاطب ہوں۔ اس انتظار سے وہ اس حقیقت کو بھی ذہن نشین کرتا ہے کہ دنیا کا انجام زوال اور فنا ہونا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ انسان کی ساری زندگی سفر آخرت اور پروردگار کے پاس حاضر ہونے کے لیے انتظار گاہ ہی کی مثل ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نصیحت فرمائی، دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ تم کوئی اجنبی یعنی پردیس میں ہو، یا راہ چلتے مسافر، اور اپنے آپ کو اہل قبور یعنی مردوں میں شمار کرو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں ایک مرتبہ فرمایا کہ مجھ کو دنیا سے کیا تعلق، میں تو دنیا میں ایسے ہوں جیسے کوئی مسافر کسی درخت کے نیچے آرام کرے پھر اسے چھوڑ کر آگے چلا جائے۔ ناظرین، روایات سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ذی الحجہ کو مینا میں قیام فرما کر 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے لیے روانہ ہوئے اور میدان عرفات میں وقت سے پہلے داخل نہ ہوئے تاکہ لوگ اس کو سنت نہ بنا لیں اور میدان عرفات میں غیر وقت داخل ہونے کو عبادت و ثواب نہ سمجھنے لگے۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ عرفات اور مینا کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں ان مبارک مقامات کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کے دل کی بھی یہی خواہش ہے تو کمنٹ میں آمین ضرور تحریر کیجیے گا۔ آخر میں آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ حج کی کیا فضیلت ہے اور حج کی استطاعت ہونے کی صورت میں حج نہ کرنے پر کیا وعید ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حج کے فضائل میں بے شمار روایات موجود ہیں۔ یہاں چند روایات آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، پس حج کرو۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہر سال حج فرض فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ 3 مرتبہ اس نے یہی عرض کیا۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ پھر فرمایا، میری اتنی ہی بات پر اکتفا کیا کرو جس پر میں تمہیں چھوڑوں، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگ زیادہ سوال کرنے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی بنا پر ہی ہلاک ہوئے تھے۔ لہٰذا جب میں تمہیں کسی شے کا حکم دوں تو بقدر استطاعت اسے بجا لایا کرو، اور جب کسی شے سے منع کروں تو اسے چھوڑ دیا کرو۔ اسی حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، تم پر حج فرض کیا گیا ہے۔ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں میں جواب دے دیتا تو حج ہر سال فرض ہو جاتا، اور اگر ہر سال حج فرض قرار پاتا تو تم میں اس کی ادائیگی کی استطاعت نہ ہوتی۔ حج عمر بھر ایک مرتبہ ادا کرنا فرض ہے، اور جو ایک سے زائد ادا کرے وہ نفلی ہے۔ ناظرین کرام، قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت کے لیے شفقت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کا ہر مقام پر خیال رکھا، ورنہ خود ہی سوچ لیں کہ اگر حج ہر سال فرض ہو جاتا تو امت کے لیے کتنا مشکل ہو جاتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی یہ کہ حج بھی ان لوگوں پر فرض فرمایا کہ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں۔ یہ کن لوگوں پر فرض ہے؟ اس حوالے سے چند روایات آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سی چیز حج کو فرض کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سامان سفر اور سواری۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا عورتوں کا جہاد حج ہے۔ یاد رہے کہ جہاں حج کی تاکید ہے وہیں پر استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے پر وعیدیں بھی موجود ہیں، جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو فریضہ حج کی ادائیگی میں کوئی ظاہری ضرورت یا کوئی ظالم بادشاہ یا مہلک مرض نہ روکے اور وہ پھر بھی حج نہ کرے اور فریضہ حج کی ادائیگی کے بغیر مر جائے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوستو، کتنی سخت وعید ہے کہ طاقت رکھنے کے باوجود بھی اگر حج نہ کیا تو اللہ کے ہاں ایسے شخص کی موت کا معاملہ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس وعید سے حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، ایک اور روایت میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بے شک میں نے ارادہ کیا کہ ان شہروں کی طرف کارندے بھیجوں اور وہ دیکھیں کہ ہر وہ شخص جو صاحب جائیداد ہے اور اس نے حج نہیں کیا تو وہ اس پر جزیہ لگائیں، کیونکہ جو لوگ استطاعت کے باوجود حج نہ کریں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ الیاذ باللہ، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اس وعید میں شامل نہ فرمائے، ورنہ خود ہی سوچ لیں کہ انسان ساری زندگی خود کو مسلمان کہہ کر زندگی بسر کرے اور جب اللہ کے ہاں حاضری ہو تو وہ مسلمان شمار نہ ہو۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے احتیاط سے کام لے، اور اگر اس کے پاس زیادہ راہ موجود ہو، سفر کا اور گھر والوں کے لیے خرچ کا مال موجود ہو تو وہ ضرور حج کرے تاکہ اس وعید میں شامل نہ ہو۔ ناظرین، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حج جہاد ہے اور عمرہ نفل ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حج کا ارادہ کرے تو اسے ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یا وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا حج کا ارادہ ہو تو وہ جلدی کرے، اس لیے کہ کبھی کوئی بیمار پڑ جاتا ہے یا کوئی چیز گم ہو جاتی ہے یا کوئی اور ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ جب بھی جیسے ہی انسان کا ہاتھ پہنچے کہ وہ حج ادا کر سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی ادائیگی میں دیر نہ کرے بلکہ جلدی ادا کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کا مال و دولت کسی اور جگہ خرچ ہو جائے اور اس کا حج رہ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ فرما لے۔ اسی حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فریضہ حج کی ادائیگی میں جلدی کیا کرو، کیونکہ تم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ اسے کیا رکاوٹ پیش آنے والی ہے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حج کی فضیلت کیا ہے اور حج کی کتنی تاکید ہے اور طاقت ہونے کے باوجود حج ادا نہ کرنے پر کیا وعیدیں ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بار بار حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں
मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।